بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ B1 کا کریش کورس شروع ہے۔ پولیس رول پڑھیں گے آج۔ اس سے پہلے CRPC PPC کمپلیٹ ہو چکی۔ کریش کورس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی گو میں آپ کو پورا سلیبس جو ہے یا 2-3 سبجیکٹ جو آپ کو پڑھائے جائے۔ ڈیٹیلز اگر کسی نے پڑھنی ہے تو پھر وہ اپلیکیشن پہ جائے۔ آپ میرے نام پہ اپلیکیشن ہے میاں پرمان، پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہیں پر B1 کا کمپلیٹ کورس A1 B1 C1 فاسٹ ٹریک اوپن میرٹ پہ صحیح سارے کورسز وہاں پر کمپلیٹ موجود ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اچھا جی، پولیس رول پڑھتے ہیں۔ پولیس رول کا میں شارٹ بیک گراؤنڈ دوں۔ پولیس رول 1934 میں بنایا گیا اور اس وقت یہاں پر برٹش جو تھے ان کی حکومت تھی 1934 میں۔ جناح جو تھا وہ لندن میں تھا اور علامہ اقبال اشعار لکھ رہا تھا، اپنی کتابیں لکھ رہا تھا، اور نہرو جو تھا اور گاندھی یہ سارے لوگ جو تھے یہ سرگرم تھے، یعنی ان کا ایرا تھا۔ بیک گراؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، آج کل کی باتیں نہیں ہیں۔ اور پولیس رول کا جو موضوع ہے نا وہ متحدہ ہندوستان ہے، یعنی سب کانٹیننٹ ہے جہاں پر ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان، یہ سارا ایک ہی ملک تھا۔ پارٹیشن تو 1947 میں ہوئی نا، تو اس وقت یہ لکھا گیا۔ ایک اور بات، پولیس رول جس وقت بنایا جا رہا تھا نا، جب لکھا جا رہا تھا تو اس وقت کے پی جو تھا نا، ہمارا جو کے پی ہے ابھی، یہ اس وقت NWFP تھا اور یہاں پر کوئی کنسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں ہونی تھی، یعنی یہاں پر پولیسنگ تھی ہی نہیں، یہ پاٹا کی طرح تھی جیسے ایکس پاٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ جناح کی 14 پوائنٹس میں جو جناح نے جو 14 نکات دیے نا، تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کے پی یعنی NWFP اس وقت کے اور بلوچستان پر کنسٹیٹیوشنل ریفارم لاگو کیے جائے، جو کہ 1935 ایکٹ، آل انڈیا ایکٹ 1935 میں اس کو مانا گیا۔ تو اس وقت جب پولیس رول بنایا جا رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، تو اس وقت یہاں پر پولیس تھی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر پولیس رول میں لکھتے ہیں نا کہ پنجاب پولیس، تو یہ ہمارا صرف ہمارے پاکستان کا پنجاب نہیں بلکہ ہندوستان کا پنجاب بھی اس میں شامل تھا اس وقت جو یہ لکھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جب پولیس رول میں لکھتے ہیں نا کہ پہاڑی علاقے، تو پہاڑی علاقے وہ کون سے علاقوں کو کہتے ہیں؟ راولپنڈی کے پہاڑی علاقے، ان کو یہی پہاڑی علاقے جو ہے اس وقت تھے، کیونکہ کے پی تو تھا ہی نہیں، تو اس کو نہیں پتہ تھا کہ گلگت یہ جو ہمارے ملاکنڈ ڈویژن میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہے اور یہ ساری چیز۔ تو اسی لیے پولیس رول کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایسی ہی، یہ یعنی متحدہ ہندوستان، انگریزوں کی حکومت، کے پی کا نہ ہونا، کنسٹیٹیوشنلی یہ اس کے وجود نہیں تھا، اور یہی اسی وجہ سے یعنی ڈیموگرافی جیوگرافی جو ہے اس کی پولیس رول کی یہی تھی، یہی ٹارگیٹڈ آڈینس تھی، ٹارگیٹڈ لوگ تھے۔ چلے ابھی آپ کو آسانی ہوگی پولیس رول کو سمجھنے میں۔ پولیس رول جو ہے نا، پولیس رول آپ کے سلیبس میں نا باب 1 فقرہ 2 سے شروع ہے، یعنی اس میں نا IG صاحب کی بات کی جا رہی ہے۔ جب آپ کوئی گھر بناتے ہیں نا، کوئی انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا جو لیڈر ہے وہ ڈیفائن ہونا چاہیے نا کہ کون ہوگا، تو IG صاحب جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا۔ IG صاحب جو ہے نا پولیس کی کمان نظم و ضبط کا ذمہ دار ہے، یعنی کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ پولیس کی کمان، پولیس کی ڈسپلن اور انتظام کا ذمہ دار ہے۔ اور صوبائی حکومت یعنی نا اس وقت گورنر ہوتا تھا، ابھی صوبائی حکومت مشورہ کا ذمہ دار ہے، یعنی تمام امور جو ہوتا ہے نا صوبائی پولیس نا کو مشورہ دے گا وہ، اور اس کی ہیلپ کون کریں گے؟ تو اس کی ہیلپ جو ہے نا یہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرلز اور ڈپٹی انسپیکٹر جنرلز اور اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل صاحبان کریں گے، جو صوبائی حکومت اس کے لیے مقرر کرے۔ اچھا، اس میں ٹویسٹ کیا ہے؟ اس میں ٹویسٹ یہ ہے نا کہ ابھی آپ کو یہاں پر نا بہت زیادہ لوگ چکے، بہت زیادہ سروس بھی کر چکے ہوتے، وہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اور اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل میں نا فرق نہیں کر پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو دونوں کی ایک ہی رینک ہے، لیکن یہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایڈیشنل IG جو ہوتا ہے نا یہ 21 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، 21 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے ایڈیشنل IG، یہ ایڈیشنل IG اس کو کہتے ہیں۔ اور اسسٹنٹ IG جو ہوتا ہے نا AIG جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ 18 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، 18 گریڈ کا۔ تو AIG اور ایڈیشنل IG میں بہت فرق ہے، اس کو AIG کہتے ہیں،
AIG، اور اس کو AIG نہیں کہتے، اس کو ایڈیشنل IG کہتے، اس کو ایڈیشنل IG کہتے. تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. DIG تو آپ کو کلیئر ہے کہ RPOs جو ہوتے ہیں ہمارے DG. تو یہ آپ کا جو پولیس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایسے ہوگا، اس کی لیڈرز ہی ہوں گے. 6.10 میں نا، باب 6 فکر 10 میں اسلحہ کی حراست و خبرگیری بتائے گی. یعنی پولیس کے پاس جو ویپن ہے نا، وہ کس کے کنٹرول میں ہوں گے، کب کس کے کنٹرول میں ہوں گے، تو وہ بتایا جا رہا ہے. اس کی تین ہی ضمن. ضمن 1 میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے ہتھیار استعمال میں نہ ہو تو کوتوں میں رکھیں گے، اور لائن میں کوت ہیڈ کانسٹیبل لائن افسر کی نگرانی میں، اور تانوں میں جو ہے مورر جو ہے SHO کی نگرانی میں، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی گارد ہو تو وہاں کا گارد کمانڈر جو ہے اس کی تمام ذمہ دار ہے وہ. اور اس کی صفائی جو ہے نا ہر ایک پولیس افسر خود کرے گا، اور جو کوتوں میں اسلحہ پڑی ہوئی ہے نا تو مشقی ٹولیاں اس کی صفائی کریں گی، یعنی پٹیک کے ذریعے پھر اس کو صفائی کریں گے. اور ہر ایک سالانہ جو ہے پل اپ کا امتحان بھی لیا جائے. اور ضمن 3 میں کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو ریپل دیا جائے، یعنی ہتھیار دیا جائے، یا اور چارجر وغیرہ دیے جائے، تو آپ اس کا خود ذمہ دار ہے جب تک آپ نے اس کو واپس جمع نہیں کی. یعنی جب آپ کوت میں، جب تک آپ کو کوت سے ریپل مل گیا اور آپ نے جب تک واپس جمع نہیں کیے تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں. تو اس کی 3 ہی ضمن. خبرگیری کے متعلق عام ہدایت، جنرل انسٹرکشن ہے، کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا رائفل کو عام حالت میں آپ کس طرح رکھیں گے، تو آپ ایسے رکھیں جی کہ اس کو جو ہے بیک سائڈ کے ٹیپ جو ہوتے ہیں نا، یہ لیپ نہیں، یہ ٹیپ، اس کو آپ نیچے رکھیے. اور رائفل جب بری ہوئی ہو تو آپ اس کو نا اگر آپ کو ضرورت نہ ہو نا تو آپ اس کو کاکنگ ہینڈل جو ہے نا، اس کو آپ یعنی اس طرح میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، کہ آپ ریپل کو نا لوڈ نہ رکھیں، بس روڈ نہ رکھیں، اور آپ ریپل سے میگزین وغیرہ یہ چیزیں علیحدہ بھی نہ کریں. اگر اس طرح کوئی معمولی سے فرق آ جائے تو آپ اس کو خود ٹھیک کریں. اگر اس میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر آپ آرمورر کے پاس لے کے جائیں. آپ نے اس کے جو ہے پیچ وغیرہ کھولنی نہیں، آپ اس کے جو پرزے ہیں نا آپ اس کو کھول نہیں سکتے. اگر آپ اسی طرح کوئی ریپل جب آپ کھولتے ہیں تو پھر آپ اس کی جو پرزے ہوتے ہیں آپ اس کو واپس لگائیں، یعنی اسی ہی نمبر والی پرزے کو واپس ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں. اور آپ کو کسی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جو ہے اس کو کھول دے ریپل کو، صرف صفائی کے لیے آپ کھولیں، باقی آپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. 14.1 میں نا کمان و تقدم کیا ہے؟ مشر کشر، سینئر جونیئر. تو یہ پولیس افسران کے مابین جو سینیورٹی اور جونیئر ہوگا نا، تو 2 لحاظوں سے تقدم عہدہ، تقدم درجہ. عہدہ کس کو کہتے ہیں؟ رینک کو کہتے ہیں. درجہ کس کو کہتے ہیں؟ گریڈ کو کہتے ہیں. کیا فرق ہے؟ عہدہ کیا ہے جی؟ SDPO. درجہ کیا ہے جی؟ 17 گریڈ کا آفیسر، اسکیل اس کا 17. اچھا جی، ابھی SDPO نا انسپیکٹر بھی ہوتا ہے اور DSP بھی ہوتا ہے. تو دونوں کی جو SDPO سیٹ جو ہے نا، یہ تو عہدہ ہے نا، پوسٹ ہے نا، تو اس پہ انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، DSP بھی ہو سکتا ہے. تو درجہ جو ہوتا ہے نا دونوں کا الگ الگ، درجے تو دونوں کی، گریڈ اسکیل تو دونوں کی الگ الگ ہے. DSP 17 میں، انسپیکٹر 16 میں، لیکن دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ دونوں SDPO لگ سکتے ہیں. تو یہ بات کی جا رہی ہے آپ کو، یہ بات یہاں پہ آپ کو کی جا رہی. اچھا جی، اسی لحاظ سے جو ہے سینیورٹی جونیورٹی. اچھا، ابھی آپ یہ سمجھیں، جو افسران قائم مقام اسامیوں پر ہونا، قائم مقام اسامی کون سی ہوتی؟ ایکٹنگ جب کام کر رہے ہیں، تو جب تک وہ اس کرسی پہ رہتے ہیں تو ان کے پاس وہ اختیار ہوتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی مستقل عہدہ، یعنی اگر انسپیکٹر کو SDPO لگائے تو جب تک وہ اس رینک پہ ہے تو اس کے پاس وہی اختیارات ہیں. جب واپس آئے گا تو انسپیکٹر کی اختیارات اس کے پاس. اسپیشل درجے کے افسران تمام اپنے ہم عہدوں پر فوقیت رکھتے. اسپیشل درجے کے افسران آج کل نہیں، یہ پہلے جو ہے نا کانسٹیبل اگر 7 اسکیل میں ہے نا تو اس کو ایک اسپیشل رینک دیا جاتا تھا، وہ 8 میں ہو جاتا تھا.
تو باقی کانسٹیبل سے وہ سینئر ہوتا ہے. تو ابھی یہ چیز ابھی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، جو افسران کسی عہدہ میں نا آزمائشی طور پر خواہ براہ راست ہو یا بذریعہ ترقی مقرر کی جائے. آزمائشی طور پر کیا ہے جی؟ پروبیشن، PSI، یا بذریعہ ترقی رینکر ASI پروموٹ ہو جائے، تو ان کی فوقیت مراتب بالآخر عہدے میں نا مستقل ہونے کی تاریخ سے پائے. یعنی جب وہ کنفرم ہوں گے نا تو تبھی ان کی سینیورٹی شمار ہو. آزمائش عرصہ کے دوران فوقیت میں جو اس کی جو نام ترتیبوں کے لحاظ سے ہوگی، جو ایک ہی ترتیب میں، جو ایک ہی وقت میں وہ شائع ہوئے، اور جو جن افسر کی ایج زیادہ ہوگی تو اس سے سینئر شمار ہو. اور اگر ایک ہی رینک میں افسران ہو نا تو جو سینئر ہو نا، جو سیلری جس کی زیادہ ہو نا وہ سینئر شمار ہو. لیکن اگر کوئی پروبیشن ہو نا، زیر آزمائشی افسر ہے، یعنی پروبیشن پہ ایک افسر، تو وہ اگر اس کی سیلری زیادہ بھی ہے نا تو وہ سینئر شمار نہیں ہوگا جو کنفرم ہے اس سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں سمجھاتا ہوں. زیر آزمائشی افسر اور قائم مقام زیادہ تنخواہ کیوں نہ پاتا ہوں؟ یہ ایسے ہوتا ہے نا، ایک ASI ہے، رینکر ASI جو ہے نا وہ پروموٹ ہو گیا، 2 سال وہ پروبیشن پہ ہوتا ہے. ابھی ایک PSI ہے جو کہ وہ کنفرم ہے، پہلے سے وہ کنفرمیشن ہو چکی ہے. ابھی PSI کی تنخواہ جو ہوتی ہے نا یہ کم ہوتی ہے. PSI کی سیلری تو کم ہوگی کیونکہ اس کی سروس کم ہے. یہاں پر جو ASI ہے نا اس کی تو تنخواہ زیادہ ہے، ملازمت کی طوالت کی وجہ سے، یعنی لانگ سروس اس کی زیادہ ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہے. لیکن وہ PSI سے سینئر شمار نہیں ہوگا اگر وہ کنفرم ASI نہیں ہے اور PSI کنفرم. بس یہی بات ہے. یہاں 14(2) میں ہے نا، 14(2) میں ہے نا سلام کہ سلام کریں گے، تو ہیڈ کانسٹیبل سے بالا تر جتنے بھی پولیس افسران ہیں نا وہ کیا کریں گے؟ وہ سیلیوٹ کریں گے. وہ سیلیوٹ کریں گے. تمام عہدوں کے پولیس افسران نا کس کو سیلیوٹ کریں گے؟ گورنر پنجاب کو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب تھا اس وقت، KP نہیں تھا، اسی وجہ سے یہ پنجاب لکھا ہے. پنجاب کے وزراء اور ساری چیزیں لکھی. ماں سوائے جیم دال میں کیا ہے؟ جب آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں یا ٹریفک ڈیوٹی پر ہوتے ہیں یا اور کوئی پریڈ وغیرہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ سلام نہیں کریں. یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ آپ فوجی افسران جو آپ سے سینئر اس کو بھی سلام کریں گے، اور جو سول افسران یعنی ACDC جو ہے علاقہ مجسٹریٹ وغیرہ، اس کو بھی سلام کریں گے جب یونیفارم میں، اور عدالت کو بھی سلام کریں گے. ضمن جیم اور دال میں کیا ہے؟ یہاں پر ایکسیپشن مستثنا ہے سیلیوٹ سے پولیس افسر. تو جیم دال میں کیا ہے؟ جیم میں یہ ہے نا کہ کوئی پریڈ ہو تو آپ اس پہ کھڑے ہو تو آپ سلام نہیں کریں گے، صرف اٹینشن پوزیشن میں کھڑے رہیں گے. اور اگر کوئی آپ سے پرسنلی مخاطب ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ سیلیوٹ کریں گے. اور کوئی اور ٹریفک وغیرہ کوئی ڈیوٹی ہو جس پہ توجہ کی ضرورت تو وہاں پر بھی سلام نہیں ہو وہاں پہ جب تک وہ آپ سے پرسنلی مخاطب نہ ہو جائے. 14(4) میں نا عوام میں طرز عمل 3 ضمن کہتے ہیں نا کہ ہر ایک پولیس افسر اپنے مزاج کو قابو میں رکھے گا اور خوش اخلاقی سے کام لے گا اور دوسروں کی برتاؤ سے اپنے استقلال کو بگڑنے نہ دے. یعنی دوسروں کی باتوں سے، بیہیویئر سے اپنی آپ کو جو ہے وہ اشتعال میں نہیں آئے گا پولیس افسر. اور ہر ایک پولیس افسر اپنا بچاؤ کرتے ہوئے نا کم ترین تشدد سے کام لے گا. کم ترین تشدد کا مطلب یہ جتنی پاور کی جو استعمال ہے وہ بہت کم کرے گا. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پولیس کی کامیابی اسی بات پہ ہے نا کہ علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ کتنی کوآپریشن کرتے ہیں، علاقے کے جو شریف لوگ ہیں نا وہ کتنی کوآپریٹو. 14(10) میں نا اردلی روم کیا ہے جی؟ یہ جو اردلی روم آپ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کب ہوگا؟ ضلع میں ہر ایک ضلع میں ہفتے میں ایک بار، اور اگر ضرورت پڑے تو زیادہ بار. سپرڈنٹ یعنی DPO خود یا کوئی اور گزٹ شدہ پولیس افسر کیا کرے؟ اردلی روم میں اجلاس. اس میں کیا ہوں گے؟ اردلی روم میں کیا ہوں؟ ماتحتان کو جو ہے سنا جائے گا. کوئی قصوروار ہو تو اس کو پہلے پیش کیا جائے گا، اور جو جتنی بھی مسئلے ہیں ان کو حل کیے جائیں گے. اسی طرح اگر کسی پولیس افسر کے خلاف انکوائری کرنی ہو تو انکوائری کا حکم دیا جائے گا. اگر کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی فیصلہ کرنی ہو تو
اس کی موجودگی ضروری ہے۔ 14-17 میں کیا ہے جی؟ طبی سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا ہے جی؟ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی ایک ضلع میں نوکری کر رہے ہیں، یعنی سپوز آپ مردان میں نوکری کر رہے ہیں اور مردان میں آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ رہائشی ہے پشاور کی، آپ پشاور کی رہائشی، تو پشاور کے رہائشی اور آپ مردان میں جاب کرتے، تو مردان کے ایم ایس نے نا آپ کو 15 دن کا ریسٹ دے دیا اور ابھی آپ چلے گئے پشاور۔ تو ابھی جب آپ پشاور چلے گئے نا تو واپسی پر آپ دوبارہ آپ کو اگر ریسٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو واپس آ کر آپ کو مردان کے ایم ایس سے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر سے، آپ پشاور میں بھی لے سکتے، سمپل بات جی۔ ضمن 3 میں کہتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹرز کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ مشورے پولیس افسر کے بارے میں یہ نہ لکھے کہ یہ فلانا جگہ پر اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پولیس افسر کی کوئی خطرناک علاقے میں تبدیل اس کی ٹرانسفر ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو لکھے کہ جی یہ علاقہ تو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ڈاکٹر کو کہتے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پولیس افسر آپ کی کوئی سینئر افسر آپ سے پوچھے نا کہ اس پولیس افسر کو کیا مسئلہ ہے تو آپ اس کی جو سیکرٹ انفارمیشن ہے نا اس کی صحت کے متعلق آپ اس کو مہیا کریں گے، جو کہ یہ نہیں کیا جاتا، یہ سیکریسی ہوتی ہے، یعنی آپ کے ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ جو ہے نا پولیس افسران کے مسئلے کے لحاظ سے نا یہ آپ بتاؤ گی، یہ کہتے ہیں یہ موقع زیادہ نہیں آتا لیکن ڈاکٹر کو پابند کیا گیا ہے، یعنی آپ کا ڈی پی او آپ کے ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی آدمی کو جو ہے اسپتال میں مزید قیام کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بیڈ ریسٹ دے کر اس کو گھر بھیج دیں۔ 14-21 میں کہتے ہیں نا کہ آپ جیل خانوں میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، جیل خانوں میں اختیار 3 ضمن ہے۔ پہلے میں کہتے ہیں کہ جی گزٹ شدہ پولیس افسر جو ہے نا کسی بھی وقت جیل خانوں میں داخل ہو سکتی، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو ماتحت پولیس افسران ہیں نا وہ صرف قیدیوں کی شناخت کے لیے داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہوں گے نا تو کم سے کم ایسائی رینک جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کا، اور اس سے پہلے وہ مجسٹریٹ سے اجازت لیں گے، یہ 3 ضمن۔ 14-22 میں کہتے ہیں نا کہ اسلحہ آتشین، یعنی آپ پرائیویٹ ویپنز جو ہے نا اگر آپ ایسا ہی نہیں ہے نا تو آپ لائسنس کے لیے سفارش نہیں کر سکتے، اور غیر گزٹ شدہ افسر جو ہے اسلحہ استعمال نہیں کرے گا، پرائیویٹ اسلحہ ڈیوٹی پر ایسا ہی جو ہے وہ کر سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا ہی نہیں بھی ہے نا اور اس کے پاس کافی جائیداد زمینیں ہیں تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے نا، آج کل تو سب کے پاس لائسنس۔ اچھا، اس جائیداد پر کنٹرول جو پولیس افسر کے قبضے میں ہے یا وہ حاصل کر۔ 14-23 میں نا پولیس افسر کی جو پراپرٹی ہے نا، جو جائیداد لیتے ہیں اس کا طریقہ کار بتایا گیا۔ تو ضمن 1 میں کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پولیس افسر کوئی پراپرٹی لیتا ہے نا، کوئی بھی پولیس افسر کوئی پراپرٹی لیتا ہے نا تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کو انفارم کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ پلاٹس پہ پلاٹس لیتے جا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو آپ نہیں بتا رہے ہیں، آپ نے ڈپارٹمنٹ کو بتانا ہے، آپ نے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیبل سے بالا تر عہدے کے ہر افسران جو ہیں کیا کریں گے، اس فارم پر اپنا تمام پراپرٹی جو ہے اس کی جتنی بھی نام پہ وہ خاندانی زمین ہو یا کوئی کچھ بھی ہو اس کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ خاندان میں اس کو کتنی زمین ملی۔ ہر سال جنوری میں نا یہ کام وہ کرے گا، اگر اس کی جائیداد میں کوئی کمی بیشی آئی ہو نا تو وہ اس کو رپورٹ کرے گا، ایس پی کو رپورٹ کرے گا۔ ایس پی کیا کریں گے جی؟ ڈی پی او صاحب، اس وقت ایس پی ہوتا تھا نا، ڈی پی او صاحب کیا کریں گے؟ ماتحتانی ادنا جو ہوتے ہیں نا ان کی جو فائل ہے وہ ادھر رہیں گے، ماتحتانی اعلیٰ جو ہوتے اے ایس آئی سے انسپیکٹر تک جو ہوتے اس کی جو ہے وہ آر پی او نا ڈی جی کے معرفت جو ہے وہ آئی جی کو بھیجیں گے، اور آئی جی جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی خفیہ رپورٹ شامل کریں گے اور گورنمنٹ کو بھیجیں گے۔
گورنمنٹ گزٹڈ افسروں والے گورنمنٹ کو بھیجیں گے، اور جو گزٹڈ نہیں ہوتے وہ وہیں پہ رہ جائیں گے۔ اچھا، پولیس میں نا میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس کو آپ سمجھیں۔ کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو عمل نامے ہوتے ہیں نا وہ ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، ڈی پی او کے پاس ہوتے ہیں۔ ایس آئی کے جو عمل نامے ہوتے ہیں نا، اور ایس آئی یہ آر پی او کے آفس میں ہوتے ہیں، اور انسپیکٹر اور ڈی ایس پی اس سے جو ابو رینک کے ہوتے ہیں نا، اس کے پھر ویسے عمل نامہ ختم ہو جاتے ہیں، پرسنل فائل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آئی جی آفس میں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی انسپیکٹر میں سب انسپیکٹر جب اب ایپ لسٹ پہ چلا جاتا ہے نا، تو اس کا عمل نامہ بھی آئی جی آفس میں چلا جاتا ہے، اس کا عمل نامہ بھی آئی جی آفس میں چلا جاتا ہے، کیونکہ انسپیکٹر جو ہے نا یہ صوبے کے لیول پر پھر وہ چلا جاتا ہے۔ انسپیکٹر کی پروموشن جو ہوتی ہے وہ صوبے کے لیول پر ہوتی ہے، ایس آئی اور ایس آئی کی پروموشن جو ہے وہ رینج کے لیول پر ہوتی ہے، اور ہیڈ کانسٹیبل کی پروموشن ڈسٹرکٹ کے لیول پر۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ ماتحتان اللہ کے اقرارنامے جو کہ 1838 کے تحت انسپیکٹر جنرل کی آفس میں رکھی جاتی، آئی جی کے آفس میں وہ اقرار نامے ہوتے ہیں نا، وہ سب انسپیکٹروں کی جن کے نام ایپ لسٹ پہ آ چکے، ایپ لسٹ پہ آ چکے، یعنی ابھی آپ A1 B1 C1 D جو آپ کا ہوتا ہے نا، پھر D پھر E ہوتا ہے، پھر ایپ لسٹ ہوتا ہے آپ کا، تو یہ ایپ لسٹ میں جو ہے آپ کے عمل نامے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نوٹ پہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ کوئی بھی چیز لیتا ہے نا رہائشی اغراض کے لیے، تو وہ آئی جی سے اجازت لے گا پہلے، ایسے نہیں لے سکتا۔ اچھا، ماتحتان ادنا ماتحتان اعلیٰ کے رتبے پر جب اس کی پوسٹ پروموشن ہو جائے نا، ماتحتان ادنا کیا ہوتے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل، جب وہ ایس آئی بن جائے تو وہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ ماتحتان اعلیٰ وہ بن جاتے ہیں، تو اس کے عمل نامہ کہاں پہ اس کا سپرڈنٹ جو ہے نا وہ ڈی اے جی کو بھیجیں گے، ڈی اے جی کو بھیجیں گے، کیونکہ وہاں پر تو اس کے عمل نامہ پھر تو وہی پہ رہے گا۔ میں نے بتایا نا کہ ایس آئی کا عمل نامہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ رینج میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جو پولیس افسران اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ٹینڈرز نہیں خرید سکتے، وہ نیلامی پر جو ہے ٹینڈر نہیں خرید سکتے۔ اچھا جی، اس میں کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کسی بھی وقت آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کی جو جائیداد ہے نا یہ کہاں سے ہے، اس کی آپ حساب دے دیں، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر سے بالا تر عہدے کے جو افسران ہوتے ہیں اس کی عمل نامے میں نا اس کی جو خفیہ یادداشت ہے نا، اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس کی اور انکم سورسز کیا کیا ہے، یہ بھی لکھا جائے گا۔ اچھا، یہ جو انفارمیشن جائیداد کی انفارمیشن ہے نا جو پولیس افسران کو دیے جا رہے ہیں، منقول اور غیر منقول، یہ خفیہ تصور ہو، اس کو پبلک نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں بتا سکتے کہ اس افسر کے پاس اتنی پراپرٹی، یہ صرف افسران کے لیے۔ 1425 میں نا روپے کا لین دین کہتے ہیں نا کہ آپ نے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ کسی قسم کی روپے کا لین دین نہیں رکھنا، بس منع کر رہے ہیں آپ، نہ آپ نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے، نہ آپ نے کسی قسم کا قرض جو ہے نہ اپنے لینا ہے نہ دینا ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کے مرہونی منت کرنا ہے۔ کوئی پولیس افسر جو ہے نا کسی کو کوئی قرض نہیں دے، اور کوئی آئی جی صاحب کی اجازت کے بغیر نا کسی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل سے چندے وصول نہیں کیے جا سکتے، اور نہ جو ہے اگر کوئی پولیس افسر لا علاج طور پر مقروض ہو جائے نا تو اس کی اطلاع جو ہے اس کی سینئر افسر کو پہنچی جائے، اور گزٹڈ افسران کو کہتے ہیں نا کہ اپنے ماتحتوں سے آپ نے کسی قسم کی کوئی ادار وغیرہ نہیں لینا ہے، نہ اس کا آپ نے اس کو مرہونی منت کرنا، ورنہ آپ کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی دھمکی ہے ویسے گزٹڈ افسران کو۔ 1426 میں کیا ہے جی؟ گفٹس نہیں لینے آپ،
کسی قسم کی گفٹس جو ہے نا آپ نے نہیں لینے. ہاں کوئی پھولوں پھلوں وغیرہ کا گفٹ جو آپ لے سکتے ہیں، اور آپ اپنے جو آپ کی ٹرانسفر پر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں اس کے کھانوں پینوں کے لیے. ہاں آپ کے جو قریبی دوست وغیرہ ہے اس وہاں پر آپ جا سکتے. اور آپ نے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، رچ پیپل، جو جہانگیر ترین، میامن شاہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو آپ نے ان لوگوں سے نا گاڑیاں وغیرہ نہیں لینی. اس وقت گھوڑے ہوتے تھے نا، تو گھوڑا نہیں لینا. ابھی تو پرچونر ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں کہ اس سے پرچونر نہیں لینا. اچھا یہ لاسٹ 5 ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو آپ کے لیے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس پر آپ نہیں جاؤ گے، لیکن آئی جی صاحب اگر آپ کو اجازت دے رہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں. آج کل تو سارے لوگ جا رہے ہیں نا، لیکن یہ ویسے منع ہے. 1427 میں ہے نا، غیر محکمانہ اثر رسوخ کے لیے التماس نہیں کی جائے گی. التماس کس کو کہتے ہیں؟ ریکویسٹ کو کہتے ہیں. کیا ہے جی؟ تمام عہدوں کے جو افسران ہیں نا، سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس میں کہتے ہیں نا کہ سفارش نہیں کر. اگر آپ کو سزا ہو جائے، آپ کو پروموشن چاہیے، آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ چاہیے، تمام چیزیں جو ہے اکارڈنگ ٹو رولز ہوں گی. آپ نے کسی قسم کی سفارش نہیں کرنی، کسی قسم کی اثر نہیں ڈالنا ہے. آپ نے اپنی بیرونی یا اندرونی سفارش نہیں، نہ آپ نے غیر ضروری طور پر جو ہے درخواست کرنی. اگر آپ نے یہ کیا نا تو آپ کو پھر سزا دی جا سکتی ہے. اور آپ افسران سے پرسنل باتوں کے لیے مل بھی نہیں سکتے، اور آپ پولیس افسران کو خطوط بھی نہیں لکھ سکتے. اور آپ جو ہے آئی جی صاحب کی اجازت کے بغیر نا گورنمنٹ کے سیکرٹریوں کے ساتھ مل بھی نہیں سکتے. یہ انٹرویو آپ آئی جی صاحب کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وزیروں سے نہیں مل سکتے. یہ منع ہے. سٹے میں آپ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے. 1428 کی سٹے سرمایہ کاری کیا ہے؟ یہ جو جوا گیمبلنگ وغیرہ ہوتی ہے، جو ایک دم وہ اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، تو پولیس افسر کو ایک سٹیبل لائف چاہیے، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ کوئی ایسے اگر آپ کو سرکاری اطلاع کی وجہ سے کوئی خبر ملے نا تو اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور آپ تجارت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کسی ایسی کمپنیوں کا حصہ رہ سکتے ہیں نا جو ملک کی فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو. اور اگر آئی جی صاحب آپ کو اجازت دیں تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر تو آپ کو اجازت ہے. آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے 1430 کے مطابق. کوئی بھی کسی قسم کی سیاست میں آپ شریک نہیں ہوں. ہاں اپنا ووٹ دے سکتے، آپ اپنا ووٹ دے سکتے، لیکن اپنے ووٹ کسی اور کے لیے آپ کمپین نہیں کر سکتے. آپ کسی کے لیے فیس بک پہ پوسٹ نہیں لگا سکتے. یہ کام جو ہے یہ آپ نہیں کر سکتے 1430 کے مطابق. بے ضابطہ درخواست اور سفارشوں کی ممانعت. آپ بے ضابطہ درخواست کیا ہوتا ہے؟ بے ضابطہ درخواست یہ ہے کہ ابھی آپ جو ہے نا ڈی آئی جی کو درخواست دے دے، آئی جی کو درخواست دے دے، یا ڈی پی او کی کہ مجھے ڈی ایس پی بنا دو یا مجھے انسپیکٹر بنا دو. تو یہ بے ضابطہ درخواست. اگر کوئی سیٹ خالی ہے تو افسران خود ہی آپ کو ترقی دیں گے اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہے. آپ سفارش بھی نہیں کرو گے اور آپ جو ہے درخواست بھی نہیں دو گے بے ضابطہ. 1432 میں نا اگر آپ کو رشوت پیش ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ فوراً اپنی سینئر پولیس افسر کو جو ہے رپورٹ کرو گے تاکہ اس کے خلاف کیس کیا جائے، کیونکہ یہ تو جرم ہے، یہ تو کرمنل کیس ہے. 161 PPC. رشوت پیش ہو جائے تو یہ کر. 1433 پولیس افسر کوئی دیگر ملازمت نہیں کر سکتے. پولیس افسر جو ہے نا کوئی دیگر ملازمت تو نہیں کرے گا. سمپل سی. ہاں وہ ایسے کوئی لٹریری کام کر سکتے ہیں یا آنریری طور پر کسی اداروں میں رہ سکتے ہیں جو کہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں. لیکن آئی جی صاحب اگر آپ کو اجازت دے تو پھر تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. 1434 میں کیا ہے جی؟ سالس آپ نہیں ہو رہ سکتے. جرگے نہیں شکل، جرگمار نہیں بننا ہے آپ. سالس
نہیں کر سکتے کسی بھی تنازع، اگر آپ کو اپنے سینئر افسر نہ کہے یا عدالت نہ کہے۔ اور اگر آپ کے انتظامی امور میں نا کوئی مقدمہ آ رہا ہے، یعنی آپ ایسے چوہے تو اس ایسے کیس میں تو آپ بالکل نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اگر عدالت نے کوئی فیس مقرر کی کسی جرگے کی تو پھر آپ وہ کر سکتے۔ یہ ڈی آر سی جو یہ قانونی ہے، یہ تو اس کو بھی قانون بنایا گیا، لیکن اس وقت یہ ثالثی بالکل نہیں تھی۔ 1439 کانسٹیبلان درج اسپیشل جن کے نام پیرسی میں درج ہو کہ مراعات و فرائض۔ آپ کے مراعات اور فرائض یہ ہے نا، جب آپ لور کرتے ہیں نا تو آپ کا نام C1 میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے اسٹانی ڈیوٹی ختم ہو جاتی، سنتری ڈیوٹی سے جو پھر آپ استثناء آپ کو دی جاتی، سنتری ڈیوٹی پھر آپ نہیں کرو گے، تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ سنتری ڈیوٹی جو ہے نا، جب آپ لور سے آتے ہیں نا تو پھر آپ سنتری ڈیوٹی نہیں کرو گے، آپ کو سیکنڈ گارد کمانڈر لگایا جائے گا، اور آپ کو کبھی کبھی ہیڈ کانسٹیبل کی تمام اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ آپ کو جو ہے ہیڈ کانسٹیبل کے، اچھا اس میں درجہ اسپیشل کیا ہے، درجہ اسپیشل ابھی نہیں، یہ وہی ہوتے تھے جو کانسٹیبل ہوتا تھا، لیکن اس کو ایک اسکیل دیا جاتا تھا، یعنی اگر کانسٹیبل 7 میں ہے تو اس کو 8 دیا جاتا تھا، تو پھر وہ درجہ اسپیشل ہوتا تھا، اور اس کی بھی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ لور کرتے ہیں نا تو اس کے نام کہاں پہ چلے جاتے ہیں، پیرس سی میں چلے جاتے، تو پیرس سی والے پر پھر جو ہے نا سنتری ڈیوٹی وہ نہیں ہوگی، سنتری ڈیوٹی سے اس کو مستثنیٰ کیا جائے، سنتری ڈیوٹی پھر وہ نہیں کریں۔ 1441 ریٹائرمنٹ کے بعد آپ وردی کب پہن سکتے ہیں؟ اگر آپ نے 15 سال نوکری کی ہو نا، صحیح ٹھیک ٹھاک صاف ستھری 15 سال، یا آپ کا رینک جو ہے وہ سب انسپیکٹر سے کم نہ ہو، یعنی یہ اور ہے، دونوں ہونی چاہیے۔ آپ کا رینک سب انسپیکٹر ہو اور 15 سال آپ نے پسندیدہ ملازمت کی ہو تو پھر آپ وردی پہن سکتے۔ وردی کے لیے اجازت کس سے لیں گے؟ ڈی اے جی سے، اور اب نامہ بھی ادھر بھیج دیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ وردی پہن سکتے۔ 1442 میں کیا ہے؟ میڈیکل سروس۔ میڈیکل سروس آپ کے پاکستان کے تمام ہاسپٹل میں نا آپ کو فری علاج کیا جائے گا، آپ کے لیے فری علاج، اور آپ اپنے گھر پہ بھی جو ہے علاج کر سکتے اگر آپ پولیس لائن سے دور نہیں رہتے، اور آپ کی جو میڈیکل سرجیکل اور تیمارداری کی جو سروسز یہ آپ کو مفت میں دیں گے، مفت میں دیں گے۔